السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کل اور پرسوں 2 دن بدایت المجتہد تو ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے دن مصنف کا تعارف کرایا تھا اور اس کی کتاب کا بھی تعارف کرایا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ فقہ کی بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے، فقہ مقارن کی، اور اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں یہ بھی بتایا تھا میں نے۔ پھر اس کے بعد کتاب النکاح کو پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے، تو اس میں جو انہوں نے خاکہ بیان کیا ہے اس خاکے کو پہلے بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد پہلا باب جو نکاح کے مقدمات کے سلسلے میں ہے کہ نکاح سے پہلے پہلے کیا کیا ہونا چاہیے، تو اس کا تذکرہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا تھا، تو بتایا تھا اس باب میں 4 مسئلے بیان کیے ہیں انہوں نے۔ ایک تو اسلام کے اندر نکاح کا حکم کیا ہے، اور نکاح کے پیغام کا کیا حکم ہے، پیغام دینے کا یعنی منگنی کا، اور منگنی پر کوئی منگنی کر کے شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا رہے گا، اور وہ فی النظر الی المخطوبہ قبل التزویج، شادی سے پہلے مخطوبہ کو دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ 4 مسئلہ تھا۔ تو کل ہم لوگوں نے کل کے درس میں پہلا مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ نکاح کا اسلام کے اندر نکاح کا حکم کیا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح فرض ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نکاح سنت ہے، اور چونکہ وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ النکاح من سنتی، اور دوسری روایت میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو عام طور پر یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کو ہم نے پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ نکاح کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 نقطۂ نظر آیا تھا، اور اختلاف کی وجہ بھی بتائی تھی، اور پھر تینوں کے دلائل بھی بتائے تھے۔ تو میں نے مناقشۃ الادلہ میں بتایا تھا کہ متاخرین مالکیہ کی بات جو ہے وہ زیادہ یعنی استوار تر معلوم ہوتی ہے اور زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اہل ظاہر کی بات تو اس لیے صحیح نہیں ہے، محل نظر ہے کہ انہوں نے کہہ دیا سب کے حق میں فرض ہے، تو سب کے حق میں فرض کیسے ہوگا بھائی؟ اگر سب کے حق میں فرض ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوجوانوں کی جماعت کو اختیار نہیں دیتے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عثمان ابن مدعون نے گوشہ نشینی کی اجازت طلب کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے شادی نہ کرنے کی اجازت دے دیجئے، تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، تو ان کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے حق میں فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتے اور منع کہتے کہ کیسی بات کرتے ہو، فرض ہے ایک چیز اسلام کے اندر فرض ہے اور اس کے بارے میں تم مجھ سے اجازت طلب کرتے ہو، ایسا نہیں فرمایا آپ نے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے، سب کے حق میں ضروری نہیں ہے۔ اور جمہور نے یہ بات کہی کہ سب کے لیے سنت ہے، انہوں نے جمہور نے سنت بھی کی بات کہی ہے، اور حدیث سے اور قرآن کی آیت سے وہ استدلال کیا ہے، ان کی بات بھی محل نظر ہے۔ لیکن متاخرین مالکیہ کی بات جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ صحیح ہے کہ انہوں نے ان سب دلائل کے ساتھ ساتھ مصلحہ مرسلہ سے بھی استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کے حق میں کیا ہے وہ واجب ہو، نکاح واجب و فرض ہوگا، اور کسی کے حق میں سنت، اور کسی کے حق میں مباح ہوگا۔ اور بتایا تھا میں نے کہ مصلحہ مرسلہ جو ہے اس مصلحت کو کہتے ہیں جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے اس کو، اور اس کے اعتبار اور عدم اعتبار کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو مالکیہ اس کو ایک اصل کی حیثیت سے مانتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسرے فقہا نہیں مانتے ہیں۔ احناف بھی مصلحہ مرسلہ کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں اور مختصر اصول فقہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ احناف جو ہے 4 شرطوں کے ساتھ تو اس کو مصلحہ مرسلہ کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ مصلحہ معقول ہو، مصلحہ معقول ہونا چاہیے، یعنی عقل اس کو تسلیم کرتی ہو، اور دوسرے یہ کہ موہوم نہ ہو، یعنی
اس کا وجود ممکن ہے کہ اس کا وجود ہو، کوئی موہوم وہمی چیز نہ ہو، خیالی چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہو، اس کا وجود ممکن ہو کہ وجود میں ہے۔ اور تیسری یہ کہ عموم ہو، یعنی کسی اور وہ مصلحت کسی خاص شخص کے لیے نہ ہو بلکہ عام ہو، عموم ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کے اعتبار کی وضاحت ہو۔ تو یہ 4 شرطیں ہوتی ہیں تو احناف جو ہے اس مسئلہ کو مانتے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کے نزدیک مسئلہ مرسلہ کا اعتبار ہے وہ مسئلہ مرسلہ جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو اور اس کے اعتبار اور عدم اعتبار کی کوئی دلیل نہ ہو، تو مالکیہ جو ہے اس کو ایک اصل کی حیثیت مانتے ہیں۔ اور یہاں پر انہیں مسئلہ مرسلہ سے استدلال کرتے ہوئے متاخرین مالکیہ نے کہا کہ جس شخص کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، جیسے آج کل کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، شدید دور ہے، فتنے کا دور ہے، ایسا دور ہے، اور نان نفقے کا بھی مالک ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہ نکاح کرنا واجب و فرض ضروری ہوگا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر ایک شخص ہے اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، نان نفقے کا مالک ہے، تو پھر اس کے لیے سنت، اس کے حق میں سنت ہوگا۔ اور اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے لیکن نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ مفلوق الحال ہے، تو اس کے لیے مباح ہوگا۔ تو یہ متاخرین مالکیہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے، اور مناقشے میں انہی کی بات جو ہے زیادہ استوار تر معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ اسلام کے اندر جو ہے نکاح کا حکم رہے گا کہ بعض کے حق میں فرض اور واجب ہوگا، اور بعض کے حق میں کیا ہے سنت، اور بعض کے حق میں کیا ہوگا مباح ہوگا۔ تو اب دوسرا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے، اس کا ترجمہ بھی کل کر دیا تھا میں نے، جو عبارت پڑھی گئی تھی، تو آج دوسرا مسئلہ اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ وَأَمَّا خِطْبَةُ النِّكَاحِ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الجمہور انها ليست واجبہ، یعنی لیست واجبۃ، وقال داود فهي واجبۃ، وسبب الخلاف هل يحمل فعله صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك على الوجوب او على الندب۔ یعنی دوسرا مسئلہ بیان کیا امام علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نکاح کا پیغام دینا، یعنی منگنی کرنا، اسلام میں منگنی، اس کا حکم کیا ہے۔ اور پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اسلام میں منگنی جو ہے وہ ہے مشروع ہے۔ منگنی یعنی نکاح کا پیغام دینا، اور پیغام دے کر پھر شادی کی جائے، منگنی ہو، تو اس کو رکھا ہے اسلام نے۔ کیوں منگنی کیوں ہوتی ہے، پہلے اس کی بھی تھوڑی سی یہ ہو جائے وضاحت، اور اس کی حکمت بھی سمجھ لیا۔ منگنی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ لڑکی اور لڑکے والے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ بھائی یہ لوگ کیسے ہیں، لڑکی والے کیسے ہیں، لڑکے والے کیسے ہیں، ایک دوسرے کا مزاج کیا ہے، مزاج میں یکسانیت ہے یا نہیں ہے، اور ان کا مزاج کیسا ہے، ساری چیزیں سمجھ لیں۔ تو اس لیے اس سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا یہ پیریڈ دیا جاتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے منگنی کا، اور پھر منگنی کرنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد پھر شادی ہوتی، تو اتنے دنوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے شریعت نے، اسلام نے اس منگنی کو مشروع قرار دیا ہے۔ تو اب اس منگنی کا حکم کیا ہے، تو ہم نے اس سلسلے میں معلوم کیا فقہا سے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، اسلام کے اندر نکاح کے لیے منگنی کرنا، پیغام دینا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو داؤد ظاہری کے نزدیک کیا ہے، منگنی کرنا یعنی پیغام دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، یعنی بغیر پیغام دیے شادی نہیں ہوگی۔ ان کے نزدیک پیغام کو دینا کیا ہے، واجب اور فرض ہے، اس کے نزدیک، داؤد ظاہری کے نزدیک۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے
جمہور فقہا یعنی ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے کہ وہ منگنی کرنا، پیغام دینا، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ آیا اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ دو رائے ہے۔ جمہور کی ایک نقطہ نظر ہے کہ سنت ہے، اور داؤد ظاہری کی رائے یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ تو ظاہر دو نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ تو اس سلسلے میں یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو ابھی اختلاف کیا ہے؟ تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سلسلے میں معمول ہمارے سامنے ہے، آپ کا عمل اور آپ کے عمل نظیر ہمارے سامنے اس سلسلے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھجوایا تھا۔ آپ نے پیغام بھجوایا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے گھر پیغام بھجوایا۔ یہ آپ کا عمل ہے، نظیر ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی شادی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پیغام بھیجا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، بھائی کی بیٹی سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم دینی بھائی ہیں، دینی بھائی کی بیٹی سے جو ہے شادی ہو سکتی ہے، یہ اس لیے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے، دو عمل موجود ہے، نظیر موجود ہے۔ تو اب یہ آپ کا عمل ہے، اس آپ کے عمل کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ آیا استحباب پر محمول کیا جائے گا یا وجوب پر محمول کریں گے؟ یہ آپ کا عمل ہے، اور چونکہ آپ آئیڈیل اور نمونہ ہیں ہمارے لیے، تو آپ کے اس عمل کو، آپ کے اس نمونے کے عمل کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ آیا وجوب پر محمول کریں گے یا استحباب پر محمول کریں گے؟ تو داؤد ظاہری، امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ابن حزم ہیں ظاہری ہیں علیہ ظاہر، ان کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر آئیڈیل اور نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیمات کے اندر اور زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمارے لیے کیا ہیں؟ آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور نمونے کا عمل ہے آپ کا۔ تو آپ چونکہ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے ہمارے لیے، تو اس لیے آپ کے اس عمل کو اپنانا ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ کے ہر عمل کو اور آپ کی زندگی کے ہر کام کو ہمارے لیے اپنانا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اسی کے مطابق زندگی میں عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، چونکہ آئیڈیل ہیں آپ، ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کے اس عمل کو وجوب پر محمول کریں گے، یہ دلیل ہے ان کی، اہل ظاہر کی۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ٹھیک ہے، آپ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، آپ کا ہر عمل جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل نمونے کا عمل ہے، لیکن چونکہ اسلام کے اندر جب نکاح کا حکم ہی، جب نکاح جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے، جب نکاح کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر؟ کہ وہ بعض کے حق میں واجب ہے، بعض کے حق میں سنت ہے، بعض کے حق میں کیا ہے؟ مستحب ہے، مباح ہے، بعض کے حق میں مباح ہے۔ تو جب نکاح کا حکم ہی اسلام کے اندر جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو نکاح کا پیغام دینا کیسے جو ہے کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ نکاح کا پیغام دینا کیسے واجب اور فرض ہوگا؟ اور پھر یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔